السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے، جینا اور مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے. زمانہ بدل گیا ہے، وفا مت مانگو کسی سے. زمانہ بدل گیا ہے، وفا مت مانگو کسی سے. تم قسم کی بات کر رہے ہو، تم تو قسم کی بات کر رہے ہو. لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کی بدل جاتے ہیں. مت مانگو کسی سے وفا، زمانہ بدل گیا ہے، مت مانگو کسی سے وفا. تم تو قسم کی بات کرتے ہو، لوگ تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے بھی بدل جاتے. یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ میں مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگا دیا جینے میں، جی تو ایسا لگا دیا جینے میں. مرنے کو مسلمان بھول گئے، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آئیے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ سب مل کر اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار، مدینے میں آنا فرمانے والے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں درود السلام کا نذرانہ عقیدت محبت کے ساتھ اس طرح پڑھیں جس طرح میرا رب اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے بات. اللهم صل على سيدنا الشفيع نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اللہ کا شکر ہے، کرو احسان ہے. اللہ نے پھر ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، ہم تو بار بار آپ کو کہہ کر کے تھک گئے، مگر آپ اپنی بات پر ہی اڑے رہتے. اڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہر جمعے میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ جس طرح یہ محلہ بانٹ کر کے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، برائے مہربانی آگے پہلے آپ مسجد میں جب آتے ہیں تو پہلے سیٹوں کو پہلے پر کریں. تو یہ تو بالکل آپ کے بالکل جواب کے لیے جب ہم ہر جمعے میں اس دیوار کے پیچھے بیٹھے کہ اس دیوار کے پاس بیٹھ کے اس جگہ دیوار کو ٹیک کے لگا اسی جگہ ہی بیٹھے رہیں گے، یا پھر ہم کب اپنے آپ کو بدلیں گے؟ یا تو ہماری کوئی بات آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے، یا ہمارا یہاں خطبہ دینا کوئی بیکار جا رہا ہے، بالکل دینا ہی نہیں چاہیے. حقیقت کی بات یہ آپ کچھ بات پر عمل نہیں کر رہے، پھر سنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنائی بات اس سے جائے جو عمل کرے، سنائی اس سے جائے جو عمل کرے. ہمارے مسلمانوں کے تو یہ حال ہو گیا ہے کہ یار ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھو تو پہلے صف کے اندر ہمیں کتنا بڑا ثواب ملتا ہے. نہیں، ہم ہر نماز کے اندر جمعہ کے 8 دن آتا ہے، ہر نماز کے اندر ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اسی جگہ آ کر کے 2-4 جگہ 4 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، 4 آدمی ادھر، 4 آدمی پیچھے ٹیک لگا کر کے مست بیٹھے رہتے ہیں. یار یہ مسجد خدا کا گھر ہے، ہمارا گھر نہیں ہے. ہم مسجد اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی ہم اللہ کے گھر کا بھی قدر نہیں کرتے. ہم اللہ کے گھر کی بھی مطلب ان کے گھر میں آنے کے بعد بھی ہمیں یہ بھی سلیقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آنے کے بعد میں ہم کس طرح ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں اللہ کے گھر میں آنے کے بعد میں ہمیں کس طرح آ کر کے بیٹھنا چاہیے. نہیں، مولانا کہے تو کہے تھک جائے، مگر ہم جب جگہ بیٹھے اسی جگہ بیٹھے رہیں گے. بس اسی کا مطلب یہ ہوگا مولانا کے سامنے یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ مانتے نہیں، کوئی لوگ نہیں مانتے. باقی ماشاءاللہ لوگ مانتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ اپنے حال پہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہی تو ہماری انا لے کر کے آپ مسلمانوں کو لے کے ڈوبی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، ابھی بھی وہی حالت ہے. جو لوگ مانا وہ آ گئے، مگر ایسے بھی لوگ ہیں وہ اپنی اللہ پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں مان رہے. اللہ ان کو ہدایت دے، توفیق دے اللہ ان لوگوں کو. میرے ان لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں آپ کے اوپر کوئی دشمنی میرا نہیں، مگر حق بات ہے جو حق ہی کہنا پڑتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وہ مسلمان تھے، خیر خواہ مسلمان تھے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی نا، آپ اس قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں. مسلمان کی عجیب سی زندگیاں ہیں، عجیب سی زندگی ہے. ہماری زندگی کیسے نکل رہی ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہماری جو زندگی جو نکل رہی ہے، جو گزار رہے ہیں، کیا وہ شریعت مصطفیٰ کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے نہیں گزر رہی ہے؟ آج ہر مسلمان کو دیکھا جائے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ یار کیا کرے، ہمارا دل و دماغ ہر وقت گرم رہتا ہے. ہمارا دل و دماغ ہر وقت گرم رہتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ایسا ہوا کہ میں نے غصے کی حالت میں میں نے میری بیوی کو طلاق دے دی.
تو کہنے والے نے کہا کہ غصے کی حالت میں تو طلاق دی جاتی ہے، خوشی سے اپنی بیوی کو کون طلاق دے گا؟ کوئی دے گا؟ خوشی کی حالت میں کوئی نہیں دے گا، غصے کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے۔ مگر ہر ٹائم انسان کا دل و دماغ گرم رہتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ صبر کرے، وہ صبر کرے۔ یار ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، ہم اللہ والوں کی زندگی کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں۔ لوگ دوسروں کا بھلا چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں نا کیا لفظ کہ کر بھلا تو ہو بھلا، کیا کر بھلا تو ہو بھلا۔ وہ صحابہ کرام تھے کہ زندگی کو پڑھا جائے قسم خدا کی، سنتے ہی انسان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے مجاہد تھے جس کا بڑا زخمی ہو گیا تو اس نے کہا العطش العطش، اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ کیا بولا؟ العطش العطش، عربی کا لفظ ہے، العطش مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ تو ایک شخص جس طریقے سے پانی کا مشک لے کر کے آیا، جب اس کے پاس پہنچا تو دوسرا اس کا ساتھی جو تھا وہ بھی زخمی تھا، تو اس نے کہا العطش العطش، اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ تو پہلے والے صحابی نے مجاہد نے کہا کہ اس نے اپنے زبان کو منہ کو بند کیا کہ میرا بھائی پاس میں زخمی ہو، وہ پانی مانگ رہا ہے، پہلے اس سے پانی پلایا جائے، مجھے پانی نہ پلایا جائے۔ یہ تو انسانیت تھی مسلمانوں، یہی تو انسانیت تھی کہ پہلے پانی مانگنے والے نے مانگا العطش العطش، کیا بولا؟ العطش العطش، پیاس لگی ہے مجھے پانی پلاؤ۔ جب اس شخص کے پاس پانی لایا گیا، اس صحابی رسول کے پاس جب پانی لایا گیا، دوسرے ساتھی زخمی والے نے کہا العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ پہلے والے پیاسے والے نے کہا کہ میرے ساتھی کو پانی پلاؤ، بولو سبحان اللہ، میرے پہلے والے ساتھی کو پانی پلاؤ۔ دوسرے والے جس نے کہا اس سے، اب وہی شخص جب اس شخص کے پاس پہنچا، جب تیسرے شخص نے کہا العطش العطش، مجھے پیاس لگی مجھے پانی پلاؤ، تو دوسرے شخص نے اپنے منہ کو بند کیا کہ میں تو زخمی مر جا رہا ہوں، مگر میرے بھائی جو زخمی ہے تیسرے، اس کو پانی پلایا جائے۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ بھی مسلمان تھے، کیا خود کو پیاس لگی، اپنی پیاس کی پرواہ نہیں کہ میرا ساتھی پانی مانگ رہا ہے، پہلے اس کو پانی پلایا جائے۔ یہی تو انسانیت ہے، یہ تھی صحابہ کرام کا، ان کی محبت تھی۔ جب وہ شخص نے کہا کہ میں، جب اس تیسرے شخص کے پاس پہنچا نا، اس نے العطش کا تیسرے شخص کے پاس پہنچا، پہنچنے ہی والے تھا، اس کی موت ہو گئی، پانی نہ پی سکا۔ تیسرے شخص کے پاس جب پہنچا، پانی نہ پہنچا، مر گیا۔ میں وہاں سے پھر دوسرے شخص کے پاس آیا پانی لے کر کے، وہاں آیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب وہاں سے جب پہلے والے نے آواز ماری، اب میں دونوں شہید ہو چکے، اب جو تیسرا سب سے پہلے جس نے آواز ماری، میں اس کے پاس آیا، وہاں دیکھا وہ بھی مر چکا تھا۔ کیونکہ یہ ان کے اندر خیر خائی تھی کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اپنی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے ایک دوسرے صحابی، ایک دوسرے بھائی کی مدد کیا کرتے تھے کہ میں میری پیاس کو برداشت کر سکتا ہوں، مگر میں میرے پڑوسی جو بھائی ہے ان کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہی مسلمان تھے۔ آج مسلمان کو دیکھا جائے، ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہے؟ پانی تو پانی ہے، گلاس میں آئے ہوئے کو پانی گرانے کے لیے مسلمان تیار ہے۔ میرے بزرگوں، جو جوان ساتھیوں، ایسے بھی مسلمان تھے
اس مسلمانوں کے کردار دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر کے مجوسی بھی کلمہ پڑھتے تھے، پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کر کے، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے اعمال دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا بھائی پریشان ہے۔ کہاں ہمارے پاس نیک اعمال؟ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں۔ غریب نواز جب اجمیر کی دھرتی پر آئے، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کیا انہوں نے لاٹھی سے کلمہ پڑھایا؟ کیا انہوں نے جب کلمہ پڑھایا، کیا تلوار کی نوک سے ان کو کلمہ پڑھایا؟ ارے نہیں نہیں، ان کے کردار کو دیکھ کر کے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آج ہمارا مسلمان بھی پڑوس، اس کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پریشان ہے۔ غیر تو غیر کیا ہے، مسلمان سے پریشان ہے، غیر کیا کلمہ پڑھے گا؟ ہمارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان وہی مسلمان ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے، وہی مسلمان ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ پڑوسی کو کوئی تکلیف زبان سے نہ دے، اپنے ہاتھ سے نہ دے، وہی مسلمان ہے۔ آپ دیکھیں گریبان میں جھانک کر کے مسلمانوں دیکھو، تھوڑا ایسی باتیں حق کی دی جائے تو ہمارے لوگوں کو بری لگتی ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہضم نہیں ہوتی ہے کہ ایسے کیوں عجب ایسی حق باتیں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں، عدل اور انصاف کرو۔ عدل انصاف نہیں کرو گے، ہماری زندگی بھی بیکار ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بیکار نظر آتی آئے گی۔ ہم عدل انصاف کرو ضرور۔ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کے، آپ کو یہ واقعہ سنا، اللہ کرے ایمان تازہ ہو جائے ہمارا۔ ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑا، ہم نے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چھوڑا، ان کی سنتی کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق ہم نے زندگی کرنا چھوڑا۔ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یار ہم تو اکرم المخلوقات ہیں، ہماری عزت کو دیکھا جائے تو تمام جہانوں کے پر جو جس کو بھی پیدا کیا اس سے زیادہ ہمارا مرتبہ ہے۔ ہم نے خود نے ہمارے مرتبے کو کھویا ہے، ہماری عزت ہم نے خود نے لالی کی ہے، کوئی کسی کا قصور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مالک، حضرت عبداللہ بن مالک وہ کون تھے؟ وہ بھی مسلمان۔ کون تھے؟ مسلمان ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رگ میں ہے نبی نبی اور نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یاد رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جو تمہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ رگ میں نبی نبی ہے کیا؟ اگر اپنے جسم میں رگ میں نبی نبی ہوتا تو ہماری زندگی بھی گزرتی تو شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزرتی ہماری۔ مسلمانوں، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ کے پڑوس میں ایک مجوسی تھا۔ جوش میں نہیں، آپ ایسی کرو تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ آج کے لوگ جوشیلی تقریر کو پسند کرتے، میری جوشی کو تقریر کو پسند نہیں کرتے۔ کہ مولانا کی تقریر اچھی نہیں ہے، کہے وہ کہنے دو رزق اللہ کے ہاتھ میں، جب تک رب نے رزق لکھا ہے، رزق موت اور یہ جو ہے وہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں، وہ سبحان اللہ، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اگر کسی کے منہ پہ لقمہ اگر اللہ نے ڈالا ہے، اللہ چاہے تو یا لقمہ آتے ہی رب نہ چاہے تو منہ کے اندر جائے۔ اگر دنیا منہ میں ڈالنے کے لیے کوشش کرے مگر اللہ چاہے نہ چاہے کہ اس کے منہ میں نہ جائے میرے بندے میں، وہ کبھی دنیا اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتی لقمہ۔ مسلمانوں، زندگی کوئی نہیں دیتا ہے، موت کوئی نہیں دیتا ہے، رزق کا مالک، موت کا مالک سب اللہ تعالیٰ ہے۔ بولو سبحان اللہ، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، چاہے تم پسند کرو یا نہ کرو۔ میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، انسان دنیا کیا کہے گی یہ ہمارے دل میں نہیں ہے کہ اللہ کتنا ہم سے ناراض ہے، اللہ کو کتنا ہم راضی کیا ہے ہم نے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، وقت ہو رہا ہے، میں وقت اپنے اس موضوع پہ واپس آ جاؤں۔ تو اس شخص نے کہا مجوسی کا گھر ایک مسلمان کے گھر کے پاس تھا، تو اس مجوسی خود کیا ہے اپنا گھر کو بیچنا چاہتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ گھر کو بیچنا چاہتا تھا۔ تو آنے والے کوئی آیا کہ بھئی تیرے گھر کی قیمت کیا ہے؟ تیرے گھر کی قیمت کیا ہے؟ مجوسی کون ہے؟ جو کلمہ نہیں پڑھا وہ مجوسی ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، نہ پڑھا وہ غیر مسلم، پڑھا وہ مسلمان۔ مگر مسلمان پڑھ تو لیا مگر حال کیا ہے؟ جب وہ آیا اس نے پوچھا کہ بھئی تیرے گھر کی قیمت کیا ہے؟ مجوسی سے کسی آنے والے نے پوچھا تو کہ میرے گھر کی قیمت 2000 دینار ہے۔ کتنی ہے؟ ارے یار بولو نا، میں تمہارے پیسہ 2000 دینار، 2000 دینار ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ یار اتنی قیمت تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو پوچھا جائے میرے باہر سے آنے والے نے تمہارے اندرا کالونی کے اندر اس پلاٹ کی یا اس مکان کی قیمت کتنی ہے، تم کہو گے کہ 1000 دینار ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تیرے مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہے، 2000 تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک سنو مسلمانوں، ایسے بھی مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ 1000 مسلمانوں کی اللہ نے عزت بڑھائی تھی، وہ سنت مصطفیٰ پر انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہو، 1000 دینار میرے گھر کی قیمت ہے مکان کی، اور 1000 جو دینار میں زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ایک مسلمان ہے عبداللہ بن مالک، اس کی پڑوسی کی وجہ سے 1 دینار قیمت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں کی بھی قیمت تھی۔ 1000 دینار کس کی قیمت ہے؟ اس کے مکان کی، اور 1000 دینار کس کی قیمت تھی؟ اس کے گھر کے پڑوسی مسلمان کا، اس کی مسلمان کی قیمت 1000 دینار تھی۔ اور مسلمان کی قیمت ہے، مسلم لوگ غیر مسلم کے جب پلاٹ مکان خریدتے تھے تو مسلمانوں کی قیمت بھی ادا کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان کو غیر مسلم پلاٹ دینے کے لیے راضی نہیں ہے کیا؟ تو عزت وہ عزت نہیں ہے ہمارے مسلمانوں، آج کی عزت آج والوں کی عزت ہے۔ کس نے عزت کھوئی ہے؟ ہم خود مسلمانوں نے اپنی عزت کو کھو کے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں، ہم نے اپنی عزت وقار ہم نے خود نے کھوئی ہے۔ تو کیوں قیمت اس کی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس لیے اس کی 1000 دینار اس مسلمان کی قیمت ہے۔ لوگ غیر مسلم مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے بھی مسلمان تھے، آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھو تو صحیح، آپ اللہ کے کلام قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھو تو صحیح، مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر کے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ غیر مسلم ہندو کلمہ پڑھتے تھے۔ آج ہمیں 1 انچ ان کے محلے میں جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ ہماری آپسی کی نفرتوں کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میں اس منبر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک لڑتے رہیں گے ہماری عزت نہیں رہے گی۔ جب ہم شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزاریں گے، ہم امت محمد بن کر کے زندگی گزاریں گے، لوگ ہماری بھی عزت کریں گے اور ہمارے پڑوسی کی بھی عزت کریں گے۔ اب کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں مسلمان؟
میعاد سے چھوٹا ہی صحیح، مگر جو یہ میرے دل میں جو الفاظ بول رہے ہیں یہ میرے اللہ کا کلام بول رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ تمہاری دعاؤں کا قسمہ ہے، مارو اللہ کے واسطے ہم عدل و انصاف کریں، عدل و انصاف، ہمارا عدل انصاف نہیں۔ ایسی باتیں جب ہوتی ہے نا لوگوں کو مرچی کی طرح لگتی ہے کہ یار ایسے کیسے باتیں ہو گئی، ارے یہ میری سنت نہیں ہے، جو میں عمل کر رہا ہوں یہ سنت مصطفیٰ ہے، بولو سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی کسی کو بائیکاٹ کر دے تو کر دے، مگر حق بات ہے وہ حق ہی کی رہے گی۔ اس لیے اللہ ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ابھی تک ہمارا مکمل نہیں ہوئے، ہم قرآن کا کلام کہہ رہا ہے، دوسرا پارہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہم سر سے لگا کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہم اپنے گربان میں جا کر کے دیکھیں ہم پورا مسلمان ہو چکے ہیں، ہماری نمازیں قضائی ہو گئی ہے، ہم ہماری زندگی جو گزار رہے ہیں کس طرح گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان کا یہ حال ہو گیا، چور کو کہے چوری کرنا، گھر والے کو کہنا ساودھان رہنا، چور آ رہا ہے۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے مسلمانوں، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اگر مسلمان بن کر کے رہنا ہے تو سنت مصطفیٰ پر چلنا، زندگی گزارنا ہوگا، نہیں یہ اپنے دغل بنا یہ چھوڑ دو۔ ایک دوسرے کے اوپر گلائیں، شکوہ، رنجشیں، نفرتیں، حسد، یہ سب کچھ حسد ہے، حسد کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ حسد کی بنا پر ہو رہا ہے، ایک دوسرا بھائی دوسرے کے اوپر ڈر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے اس کو وہاں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنا لیا، بنایا نہیں بنایا؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل رکھو، تمہاری زندگی بھی اللہ کامیاب کرے گا، تمہاری آخرت بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ یہ اپنا دگلا پن چھوڑ دو، چھوڑ دو اپنے دگلا پن کو، اپنے یہ جو کیا ہے یہ چھوڑ دو، اپنے دگلا پن چھوڑ دو۔ دگلا پن یہ ہے کہ چور کو کہے چوری کر، گھر والے کو کہے ساودھان رہ، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، انسانیت کام نہیں ہے مسلمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اللہ تعالی ہم سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برا لگا اللہ کے واسطے معاف کرنا، حق مانتے ہو حق دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام، کھڑے ہو جائیں جس کی سنت آپ کے پڑھیں، لوگ ابھی تک بات کریں، یہ تو ہمارے